السلام علیکم پیارے بچوں، انوکھی کہانیاں 76 کے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب پیارے بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک نئی اور منفرد کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ راجو لکڑہارا شہر سے باہر ایک درخت سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف عمر کو آتے دیکھا تو وہ قریب پہنچا تو راجو نے کہا، خواجہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ ایک شادی میں جا رہا ہوں، عمر نے مسکرا کر جواب دیا۔ طوفان جادوگر کی بیٹی بجلی جادوگرنی کی شادی میں جا رہا ہوں۔ خواجہ کہیں میری بھی تو شادی کرا دیں۔ 30 برس کا ہو چکا ہوں لیکن غربت کی وجہ سے اب تک شادی نہیں کر سکا۔ غریب جان کر کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ راجو نے کہا، اچھا شادی کسی جادوگرنی سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مجھے تو شادی کرنی ہے تاکہ گھر میں کچھ رونق ہو جائے۔ راجو نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، عمر نے جواب دیا۔ راجو عمر کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے وہ جادوگر کے محل طلسم ہو شربا کے قریب پہنچ گئے۔ ایک جگہ رک کر عمر نے رنگ و روغن سے اپنی شکل تبدیل کی اور خود کو ایک خوبصورت لڑکی بنا کر دنانا لباس پہن لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی سلمانی زنبیل سے ایک نیا لباس نکال کر راجو کو دیا۔ اس نے لباس پہن لیا، پھر عمر اور راجو کے ساتھ جادوگروں کے ملک میں داخل ہو گئے۔ سرحد پر محافظ جادوگر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو روک لیا۔ کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ ایک محافظ نے راجو سے پوچھا، اور یہ لڑکی کون ہے؟ عمر نے ذرانہ آواز میں کہا، تمیز سے بات کرو، میرا نام پٹولا جادوگرنی ہے اور یہ میرا بھائی راجو ہے۔ ہم دونوں بجلی جادوگرنی کی شادی میں شرکت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ طوفان جادوگر نے مجھے دعوت نامہ بھیجا تھا۔ دعوت نامہ دے کے بغیر ہم تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے، محافظ بولا، کیونکہ ہمارے سردار کا حکم ہے کہ ملک سے باہر کسی فرد کو اپنے علاقے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ پیارے بچوں، یہ تھا دیواروں کے بھی کان کا پہلا حصہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے اور انوکھی کہانیاں 76 کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔